أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم لوگ بھی ادھر خیریت سے ہیں۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقوں میں نفاق ڈال کر یعنی منافقوں میں دشمنی ڈال کر انہیں سزا دی، اور انہیں اس وجہ سے بھی سزا دی کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرما دیا کہ اگر آپ 70 بار بھی منافقین کے لیے استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 پڑھتے ہیں۔ فارغ المخلفون، خوش ہوئے پیچھے چھوڑ جانے والے، بمکارہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ کے رسول کے پیچھے، وکارہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدو، کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لَتَنْفِرُوا، مت نکلو، فی الحر، گرمی میں، کل کہہ دیجئے، نارو جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، سخت ہے حرارت میں، لو کانوا یفقہون، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں ہے جو غزوہ تبوک کی شرکت سے علیحدہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ برائی اور عیب کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکی سے گھبرا کر دور بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ نیکی، صدقہ اور خیرات کرنے والوں پر طعن کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں۔ بھلا ایسی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہاں سے دیکھیں گناہ گار اور بد اعتقاد کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا کون سا گناہ ہے بھلا جو پیغمبر کے بخشوانے سے بنا بخشا جائے؟ لیکن بد اعتقاد کو پیغمبر کا 70 مرتبہ استغفار کرنا بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ سزا کس کے لیے ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ مسلسل منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 بار استغفار کرنا بھی کام نہ دے گا۔ دیکھیں انہوں نے جہاد پر جانے سے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ موسم گرمی کا تھا، اور دوسروں کو منع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دوسروں کی ہمتیں بھی پست ہو جائیں۔ منافقین نے مسلمانوں سے کہا، یہ مسلمانوں نے منافقین سے کہا، بات تو یہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں اتنی سمجھ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے۔ اگر وہ یہ سوچ لیتے کہ یہ حق کی گرمی سے بچ کر جس گرمی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہیں زیادہ سخت ہے، تو وہی مثال ہوئی نا کہ دھوپ سے بھاگ کر آگ کی پناہ لے لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ گویا یہاں کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ آیت ہر زمانے میں منافق اور کمزور ایمان والوں کے لیے ایک آئینے کا کام دیتی ہے۔ جیسے فرض کر لیں ہم نیکی کے کاموں سے جی چراتے ہیں، جب ہمیں دین کی خدمت، کسی مظلوم کی مدد یا حق بات کہنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل ہے، گرمی بہت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یعنی اس طرح کے بہانے بنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ منافقین نے گرمی کا بہانہ بنایا، آج ہم آرام، دولت یا پھر سوشل پریشر کا بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنے نفس کی راہ کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیں تو یہی پیچھے رہ جانے والی کیفیت ہے۔ دین کے لیے کچھ دینے سے جھجکنا اس آیت کے مفہوم کو زندہ کرتا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے یا حق کا ساتھ نہیں دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بتائیں کیا فرق ہے منافقین میں اور ہم میں؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82 پڑھتے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ وہ ہنسے بہت کم۔ کون؟ منافق۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ روئیں بہت زیادہ۔ جزام
بدلہ ہے اس کا بما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ منافقین جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہانے بنائے، گرمی کا عذر پیش کیا، اور جب مومن جہاد پر نکلے تو وہ پیچھے بیٹھ کر خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنس لو، یعنی دنیا میں جو تھوڑی سی خوشی انہیں مل رہی ہے وہ وقتی ہے، صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ دنیا کی ہنسی جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں منافقین نے ایمان، قربانی اور جہاد سے گریز کیا، اب وہ دنیا میں وقتی سکون پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آخرت میں حسرت، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رونے والے ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر وقتی راحت کے پیچھے بھاگے۔ اس کا کچھ کیا ہے؟ یہ منافقین کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، وہ خود ہی اپنے اس انجام کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کہ ہم خود وجہ ہیں اس ظلم کی۔ دیکھیں دنیا کی ہنسی اگر اللہ کی نافرمانی پر ہے تو وہ ہماری بربادی کی ہنسی ہوئی نا۔ بعض ہم جیسے لوگ دین کے کاموں سے جی چراتے ہیں، نیکی پر طنز کرتے ہیں، گناہ پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل خوشی تو وہ ہے جو ایمان، قربانی اور اطاعت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83 پڑھتے ہیں، خیر رجاک اللہ، پس اگر وہ واپس لے آئے آپ کو اِلیٰ طائفات منہم، کسی گروہ کی طرف ان میں سے، یعنی کہ منافقوں کے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لِلْخُرُوجِ، جنگ میں نکلنے کی، یعنی کہ جہاد پر جانے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا، تو کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم نکلو گے، معِیَّ ابداً، میرے ساتھ کبھی بھی، فَلَن تُقَاتِلُوا مَعِیَّ عَدُوًّا، اور ہرگز تم نہیں لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، اِنَّکُمْ رَضِیتُم، بے شک تم راضی ہوئے، بالقعود اول مرتين، بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ، فَقْعُدُوا، تو بیٹھے رہو اب بھی، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ پہلے نہیں گئے تو اب تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، اب تم آرام سے بیٹھو پیچھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک میں تھے، منافقین مدینہ میں، ممکن تھا کہ بعض منافقین آپ کی واپسی سے قبل مر جاتے، لیکن زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے مر جاتے، اس لیے آیت میں کسی گروہ کی طرف اشارہ کر کے اشارہ کیا، یعنی کہ آنے والے وقت میں، یعنی اب اگر یہ لوگ کسی دوسری غزہ میں ساتھ رہنے کی اجازت مانگے تو، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جب رسول پاک غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگلی مرتبہ جب جنگ ہوئی تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ان کی آخری یا ظاہری توبہ پر آپ ان کی ظاہری توبہ پر مت جائیں، یہ دل سے مخلص نہیں ہے، کیونکہ جب انہیں دین نے بلایا تھا تب یہ جانے پر رضامند نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جہاد پر جانے کی اجازت مانگیں گے، صرف کس وجہ سے؟ شرمندگی کی وجہ سے، اخلاص سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرما دیا کہ نہیں، اب آپ نے کبھی بھی جہاد پر اپنے ساتھ لے کر مت جائیے گا، کیونکہ جب دین کو ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے جہاد میں جانے میں سستی دکھائی اور منافقت سے خود کو الگ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر خوش ہوئے تو اسی کا انجام بھگتو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ہمیں سزا تھی کہ اب تمہیں نیکی کے کسی بڑے کام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ تمہاری ہمت و شجاعت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اب نہ تم کبھی ہمارے ساتھ نکل سکتے ہو اور نہ بہادری دکھا سکتے ہو، لہٰذا اب تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، عورتوں، اپاہجوں، بچوں، ناتواں اور بوڑھوں کے ساتھ گھر میں گھس کر بیٹھے رہو، اور جس چیز کو پہلی دفعہ تم نے ناپسند کیا اب اسی حالت میں مرو تاکہ اچھی طرح عذاب الہی کا مزہ چکھو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ٹوٹی پوٹی آواز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔